یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد اللہ کا ان کے لیے ہو رہا ہے جو ایمان لے کر آئے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جس پر وہ لوگ پابندی سے ادا کرتے رہے۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ یاد رہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو سیدھی جانب سے بھی آ کر بھٹکا سکتا ہے، بائیں جانب سے آ کر بھٹکا سکتا ہے، سامنے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، بلکہ ارشاد فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خناس ہے وہ، جو خون کی تیزی کے ساتھ انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے۔ تو کیا ایمان لانے کے بعد آپ محفوظ ہوئے؟ نہیں، وہ آپ کے ایمان کو آ کر بگاڑ سکتا ہے، وہ آپ کے ذہن کو منتشر کر سکتا ہے۔ کہا کہ اس کے بعد نیک اعمال کرو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں یہ مومن کے لیے بہترین توشہ ہے آخرت کا، یہ سرمایہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب دیکھیے، شیطان نہ آپ کو نماز پڑھنے دیتا ہے، نہ آپ کو مکمل طور پر صحیح روزہ رکھنے دیتا ہے، نہ ہی نیک عمل کرنے دیتا ہے۔ یہ تمام آپ کا خزانہ، یہ جو عبادتیں آپ نے اللہ کے لیے کی ہے، اس کو اگر شیطان سے محفوظ رکھنا ہو تو اللہ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی عبادت کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے اللہ کے عرفان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ کو اللہ کے قریب پہنچنا ہے، اللہ کا عرفان آپ کو سمجھنا ہے، تو آپ کو جو ہے اللہ والوں کے ساتھ ہونا ہوگا، اللہ والوں کے ساتھ ہونا ہوگا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا جو ہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ چند لوگوں کو ولیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی ولی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کو کوئی بندہ پسند آتا ہے، جب اللہ کسی بندے کے نیک اعمال سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبرائیل سے اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا، تو جس سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، جا کر تمام فرشتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اس سے محبت کرے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ پھر حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل، زمینوں پر جاؤ، آسمانوں میں منادی کرا دو کہ ہم فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، ساری کائنات اس سے محبت کرے۔ اللہ کے ولی کی محبت اللہ تعالیٰ فرض فرماتا ہے لوگوں کے اوپر۔ اللہ پھر جبرائیل کو بلاتا ہے، پھر جبرائیل کو بلاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے بندے کی محبت انہی لوگوں کے دلوں میں ڈالنا جن کے دل پاک ہو۔ کیا ہو؟ جن کے دل پاک ہو۔ جب سینے پاک ہوتے ہیں، جب دل پاک ہوا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ولیوں کی محبت سینوں میں عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اولیاء اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اگر آپ غوث اعظم سے محبت کر رہے ہیں، تو سمجھ جانا اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو پاک فرمایا ہے، پاک فرمایا ہے۔ اور حضور پیران پیر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سرکار غوث اعظم وہ ہے کہ جس کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سرکار غوث اعظم کی ذات محی الدین ہے،
اور حضور غوث اعظم وہ ہے جنہوں نے اس دین کو یہودیت سے محفوظ کیا، اس دین کو پیرانے پیر نے عیسائیت سے محفوظ کیا۔ دین میں فتنے اٹھ چکے تھے، ان تمام فتنوں کو کچیل کر سیدھی راہ دکھانے والی ذات کا نام عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، سرکار پیرانے پیر ہے۔ اور ایک چیز کہتا ہوا حاصل کلام کی طرف میں جا رہا ہوں، سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر عبد القادر جیلانی کو کوئی جانتا ہے تو اس کا رب جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ تو سرکار غوث الثقلین غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عاشق ہیں، اور ہمیں ناز ہے، ہمارے سینوں میں غوث اعظم کی محبت ہے، ہمیں ناز ہے، بڑے پیر کی غلامی پر ہمیں فخر ہے۔ یہ غلامی ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور محشر میں بھی کام آئے گی، محشر میں بھی کام آئے گی۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشان، آپ کے جھنڈے ہمارے چوراہوں پر ہوتے ہیں، ہمارے گھروں پر ہوتے ہیں۔ چند لوگوں کو اس چیز پر اعتراض ہوتا ہے، کس چیز پر ہوتا ہے اعتراض؟ جھنڈے پر ہوتا ہے، 11ویں کے اوپر ہوتا ہے کہ بھئی یہ 11ویں کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن نے بتائیے آپ، حدیث نے بتائیے آپ۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ جس 11ویں کا تذکرہ قرآن نے بتانے کا جو ہے سوال کر رہے ہیں، قرآن نازل ہوا آج سے 1450 سال پہلے، 1500 سال پہلے، اور 11ویں کی ابتدا ہوئی آج سے 900 سال پہلے۔ آپ کا سوال بے تکا ہے، آپ کے سوال میں کوئی جان نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ 11ویں کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ کیا یہ 11ویں کرنا شریعت سے ٹکرا رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ٹکراتا۔ کیا لوگوں کا پیٹ بھرنا شریعت سے ٹکرا رہا ہے، اسلام کے خلاف ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی اٹھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مل اسلام، حضور اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام عتیم الطعام، کہا کہ اسلام کھانا کھلانا ہے، بہترین اسلام کھانا کھلانا ہے۔ تو اگر 11ویں کی فاتحہ کر کر کوئی لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو وہ بہترین اسلام پر عمل کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز کہ بھئی یہ چیز کیا ہے، یہ 11ویں کیوں کی جاتی ہے؟ سرکار غوث اعظم ہر چاند کی 11 کو میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجایا کرتے تھے، لوگوں کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ غوث پاک نے 11 کی رات کو 12ویں منائی، اور 12ویں والے آقا نے غوث کی 11ویں کو قیامت تک کے لیے عام فرما دیا۔ آج جو ہم سرکار غوث اعظم کی 11ویں کر رہے ہیں، اور ایک چیز آپ کو بتاتا ہوا حاصل کلام کی طرف پہنچ رہا ہو، سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گھروں کے اوپر جھنڈے لگانا یا نشان لگانا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے جو غوث اعظم کا جھنڈا ہوتا ہے اس کے اوپر کلمہ توحید لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے گھر پر ہم سبز رنگ کے جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا جھنڈا لگاتے ہیں، اس کے اوپر غوث اعظم کا نام لکھا ہوتا ہے، پنجتن پاک کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ تمام چیزیں لگانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں اسے یہی کہوں گا میاں دیکھ، ہم جھنڈے کے اوپر اللہ کا نام بھی لکھتے ہیں، سرکار کا نام بھی لکھتے ہیں، پنجتن کا نام بھی لکھتے ہیں، غوث پاک کا نام بھی لکھتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو پنجے تن کے ناموں کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات پر لگتی ہے تو کشتی کے اوپر پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی حفاظت ہوتی ہے تو پنجتن پاک کے محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین ان نام کے وسیلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی حفاظتیں ہوتی ہے۔ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دعا کرتی ہے،
جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس تابوت میں پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جہاں پر پنجتن پاک کے نام ہوتے ہیں وہاں پر بلا داخل نہیں ہوتی۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، جھنڈا کیوں لگایا جاتا ہے، بڑے پیر کا نشان کیوں لگایا جاتا ہے؟ بغداد کی سرزمین پر طاعون کی بیماری پھیل گئی، پلیگ کی بیماری پھیل گئی، طاعون کی بیماری، جس طرح کورونا پھیلا تھا نا، اسی طریقے سے بغداد میں طاعون پھیل گیا۔ حضور غوث اعظم دستگیر بغداد کے باہر ہے، لوگوں نے آ کر عرض کی کہ سرکار بغداد میں طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، آپ دعا فرمائیے۔ سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لباس مبارک ان لوگوں کو دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ یہ میرا لباس بغداد کے داخلے کے دروازے پر لگا دو، بغداد کے انٹرنس کے اوپر میرا لباس لگا دو، پورا بغداد طاعون کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ تو یہاں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس مبارک، آپ جس کپڑے کو آپ کے جسم پاک سے نسبت ہو گئی، جب وہ شہر کے دروازے پر لگتا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی چیز پر عمل کرتے ہوئے ہم سرکار غوث اعظم کا نشان اپنے گھروں کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ ہم فتنوں سے محفوظ رہے، تاکہ ہم بدعقیدگیوں سے محفوظ رہے، تاکہ کوئی بلا ہمارے قریب نہ آنے پائے اور ہمارے گھر میں برکتیں رہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، لکھا ہوا ہوتا ہے المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ۔ بتائیے یہ چیزیں جب لکھی جائے، اگر کوئی کہے کہ 11ویں کا نشان لگانا حرام ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایسے آدمی کو تجدید ایمان کرنی چاہیے، ایسے آدمی کو پھر سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ جو ان اللہ کے نام جہاں پر لکھے ہوئے ہیں، جہاں پر اللہ کے محبوب کا نام ہے، جہاں پر اللہ کے محبوب کی آل پاک کا نام ہے، جہاں پر مقدس اولیاء اللہ کا نام ہے، اس جھنڈے کو جو حرام کہہ رہا ہے اس کا عقیدہ حرام ہے، اس کا عقیدہ ناجائز ہے، اس کی جماعت ناجائز ہے، اس کا فرقہ ناجائز ہے۔ کس لیے؟ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَامِ عَلَى رَاسِ الْجِبَالِ، اللہ رب العزت نے میری عظمت کے جھنڈے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر لگائے ہیں۔ کہاں پر لگائے ہیں؟ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اللہ نے میری عظمت کے جھنڈے لگائے ہیں۔ تو حضور پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نشان مبارک، اور دیکھیے ہم حضور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں اور ہم بڑے پیر سے امداد طلب کرتے ہیں، المدد یا غوث اعظم کہتے ہیں۔ بڑے پیر فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا، میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، دنیا کی ایک طرف وہ ہو اور دنیا کی دوسری طرف میں ہوں، اگر وہ مجھے مدد کے لیے صدا دیتا ہے تو میں عبد القادر جیلانی اپنے غلام کی دستگیری کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ یہ قوت کہاں سے ملی؟ یہ قوت حضور پیران پیر کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کس نے عطا فرمائی ہے؟ بولیے، اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ ہمارا طریقہ رہا۔ دیکھیے آج جو لوگ 11ویں کو حرام کہہ رہے ہیں، آج جن کے نزدیک 11ویں کرنا جائز نہیں ہے، ایک دور گزرا ان کے گھروں میں بھی 11ویاں ہوا کرتی تھی، ایک دور گزرا ان کے بڑے بھی جو ہے 11ویں کیا کرتے تھے، لیکن یہ آج نئے عقائد کو لا کر نئے فرقے بنا کر آج یہ اہل سنت والجماعت پر ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، اولیاء اللہ کی نسبت، اولیاء اللہ کی سنگت۔ اولیاء اللہ جب تک زمین پر ہوتے ہیں، باحیات ہوتے ہیں، تبھی بھی یہ امت محمدیہ کے لیے فائدہ کرتے ہیں، اور یہ جب قبروں میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ زندگی عطا فرماتا ہے، لامتناہی زندگی سے اللہ تعالیٰ انہیں سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، میں آپ کو حیات اولیاء کا کانسیپٹ بتا رہا ہوں، حیات اولیاء کی دلیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بولیے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بنایا۔ اے بندے تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو مجھے ایک بار یاد کر میں تجھے 10 بار یاد کروں گا، تو میری طرف 10 قدم آ جا، میری رحمتیں 100 قدم تیرے قریب ہو جائیں گی۔ تو مجھے تنہائی میں یاد کر، میں تجھے فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا۔ تو مجھے زمینوں پر یاد کر، میں تجھے آسمانوں پر یاد کروں گا۔ تو مجھے تنہائیوں میں یاد کر، ساری خلقتوں میں تیرے ذکر کو بلند کر دوں گا۔ اب کامل انسان وہ ہوتا ہے جو شعور میں آتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ سرکار پیرانے پیر کی زندگی کو آپ دیکھ لینا، سرکار غریب نواز کی زندگی کو آپ دیکھ لینا۔ یہ جب پیدا ہوتے ہیں ان کی زندگیاں دین کے لیے لگ جاتی ہے، امت کے فائدے کے لیے لگ جاتی ہے، یہ لوگوں کا نفع کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ سنت رسول پر گزرتا ہے، ان کی راتیں تہجد گزاری میں، قیام اللیل میں گزرتی ہے۔ یہ ایک قدم پر کھڑے ہو کر 15 پارے روزانہ پڑھتے ہیں، اور یہ 40 سال تک عشاء کی نماز سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ جب ایسی زندگی گزار کر یہ اپنے خالق سے ملتے ہیں، جب انہیں یہ پردہ فرما دیتے ہیں، جب یہ دنیاوی یعنی جب ان کو ظاہری طور پر وفات ہو جاتی ہے، جب یہ اپنی قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ بتائیے اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اولیاء اللہ تمام زندگی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب قبروں میں چلے گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب بندو، تم نے ساری زندگی میرا ذکر کیا، جتنی زندگی ہم نے تمہیں دی تھی تم نے ہمیں یاد کیا، اب تمہارا رب تمہارا ذکر کرے گا، اب تمہارا پروردگار تمہارا ذکر کرے گا۔ سرکار غوث اعظم کا دور نہ تم نے پایا نہ ہم نے پایا، بڑے پیر کو نہ تم نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا، اجمیر جاتے ہو خواجہ غریب نواز کو نہ تم نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، جی سرکار بندہ نواز کے پاس جاتے ہو، سرکار بندہ نواز کو نہ آپ نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا، سرکار عبداللطیف لاؤوالی کے پاس جاتے ہو، سرکار لاؤوالی کی زیارت، سرکار لاؤوالی کا دور نہ آپ نے پایا نہ ہم نے پایا، یوسفین شریفین کی بارگاہ پر جاتے ہو، سرکار یوسفین شریفین کی زندگی کو نہ آپ نے پایا نہ ہم نے پایا، لیکن محبت کس لیے ہے؟ یہ جو ہمارے سینوں میں اولیاء اللہ کی محبت ہے، 900 سال گزر گئے، آج بھی غلاموں کے سینوں میں غوث اعظم کی محبت ہے، 800 برس گزر گئے، سرکار غریب نواز کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، 750 برس گزر گئے، سرکار بندہ نواز کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، 450 برس گزر گئے، یوسفین شریفین کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، تو پتہ یہی چلتا ہے اللہ ان کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے، ان کے ذکر کو۔ حضرت سیدنا سر سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہے۔ حضرت سر سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ارشاد فرمانے لگے، میاں ان قریب میرا انتقال ہو جائے گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ تو مریدوں میں سے کسی نے کہا، سرکار انتقال تو ہو جائے گا لیکن یہ شہر بصرہ میں ایک کفن چور ہے جو کفن چرا لیتا ہے، کفن چرا لیتا ہے، کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ اب کفن چور کو جو ہے حضرت کے مریدین ڈھونڈنے نکلے، پکڑ کے حضرت کے سامنے لائے، کہا کہ میاں تو کفن چراتا ہے، یہ حرام کام ہے، چھوڑ دے۔ کفن چور کہنے لگا کہ سرکار گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ حضرت نے کہا کہ عنقریب ہمارا انتقال ہونے والا ہے، ہم تم سے ایک ایگریمنٹ کریں گے۔ بولے کیا؟ بولے میرا کفن نہیں چرانا۔ کفن چور کو بولے سرکار کہ میرا کفن نہیں چرانا، درہموں کی تھیلی دے دیے، کہا کہ یہ پیسہ لے لے، میرے کفن کو مت چرا۔ اب ایک ہفتے بعد حضرت سیدنا سر سقطی کا انتقال ہوا اور نماز جنازہ میں کفن چور شامل تھا۔ جب چہرہ دکھایا جا رہا تھا، اس نے بھی دیکھا
چہرہ دیکھتے دیکھتے کفن پر نظر پڑ گئی، بولے بڑا بھاری کفن ہے، نیت بدل گئی، دل میں ارادہ کرنے لگا۔ اب یہ جو کفن چور تھا اس کی آئیڈیالوجی وہابیوں کی آئیڈیالوجی تھی، ارے یہ تو اب ختم ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو ہے یہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ کفن چوروں کی آئیڈیالوجی ہے، مر گئے کچھ نہیں کر سکتے، خدا کی عزت کی قسم ہے دنیا دار مرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اللہ والے کو اللہ جب مارتا ہے تو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ قیامت تک اس کی زندگی پر دنیا کو ناز ہوتا ہے، وہ زندگیاں اللہ اولیاء اللہ کو عطا فرماتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کفن چور دیکھا، اب جب حضرت کو دفنا دیا گیا، یہ رات کے اندھیرے میں گیا، خبر کو کھودا، پیسے آلریڈی لے چکا تھا لیکن وعدہ خلافی کرنے پر اتر گیا، دنیاوی ہرس، دنیا کی لالچ، خبر کھود رہا تھا، خبر کھودتے کھودتے کفن کو پکڑا، کفن کھینچ ہی رہا تھا، حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتا ہے، جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتا ہے۔ پہلے تو رات کے سناٹے میں حضرت نے ہاتھ پکڑا، یہ شاکنگ تھی، اور دوسری شاکنگ نیوز اس کے لیے یہ تھی کہ جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتا ہے، پیروں سے زمین نکلی، کہا کہ سرکار ہزاروں کفن میں نے چرائے ہیں، میں جنتی کیسے ہوا، میری بخشش کیسے ہوئی؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے میرے جنازے میں شریک ہوئے تھے اللہ نے میرے وسیلے سے تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنازہ پڑھو، کیوں؟ اگر تم نیک ہوگے تو تمہارے وسیلے مرنے والا بخشا جائے گا، اگر مرنے والا نیک ہوگا تو اس کے وسیلے سے تم بخشے جاؤ گے، تو یہ اولیاء اللہ حضرت سیدنا صابر کلیر، کئی حضرات نے زیارت بھی کی ہوگی سرکار کی جا کر، مریدین نے عرض کی سرکار سے، سلسلے چشت کے پیر ہیں، مریدین نے عرض کی کہ سرکار فنا میں اور بقا میں کیا فرق ہے، فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ حضرت نے کہا جب وقت آئے تو جب بتا دوں گا، اور یہی واقعہ حضرت شیخ باقی باللہ سے بھی منسوب ہے، جو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہے، پردہ فرما دی حضرت سیدنا صابر کلیر، صابر پاک۔ اب اس وقت کے جو بھی مولوی حضرات تھے آگے آئے نماز پڑھانے کے لیے، تو مریدین نے روک دیا، نہیں حضرت کی وصیت تھی، وصیت پڑھ کر سنائی گئی، حضرت نے وصیت میں لکھا کہ میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جو تہجد بھی نہیں چھوڑتا، جو تہجد کو بھی نہیں چھوڑتا، فرائض تو دور کی بات ہے، سنن دور کی بات ہے، جو تہجد بھی قضا نہیں کرتا، ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھانا۔ پیچھے ہٹ گئے، ایک آدمی آیا نقاب پوش، وہ آگے بڑھ کر کہنے لگا میری تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ وہ شخص نماز جنازہ پڑھا کر تیزی سے مسجد سے باہر نکل گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گیا۔ اب لوگوں میں تشویش پیدا ہو گئی کہ آگے جا کر اگر سوال ہو کہ حضرت کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے تو ہم کیا جواب دیں گے، معلوم کریں گے کون ہے۔ اب پیچھے مریدین دوڑے، ایک مجمع دوڑ رہا ہے پیچھے، وہ گھوڑ سوار کو پکڑے، کہا کہ حضرت بتائیے آپ کون ہیں جس نے ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھائی ہے؟ اصرار مریدین کر رہے ہیں۔ اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو مریدین حیران ہو کر کہنے لگے کہ سرکار یہاں پر آپ ہے تو جنازے میں کون ہے؟ یہاں پر آپ ہے تو جنازے میں کون ہے؟ تو سرکار نے کہا کہ تم نے مسئلہ پوچھا تھا، فنا اور بقا میں کیا فرق ہے؟ فنا وہاں پر کفن میں پڑی ہوئی ہے اور بقا یہاں پر تمہارے سامنے ہے۔ وہ فنا ہے، یہ بقا ہے، اللہ کے لیے خود کو فنا کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو بقا کی زندگی عطا فرمائے گا۔
تو اولیاء اللہ کو سمجھنا ہو تو مقام فنائیت کو سمجھنا ہوگا، اولیاء کی زندگی کو سمجھنا ہو تو مقام باقیت کو سمجھنا ہوگا۔ اولیاء کو اللہ تعالی فنائیت کے بعد جب وہ فنا فی اللہ کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو باقی باللہ ہونے کا شرف عطا فرماتا ہے۔ جب وہ اپنی مزارات میں چلے جاتے ہیں، لوگ آ کر ان سے حاجت طلبی کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث طویل ہے لیکن میں آپ کے سامنے اختصاراً عرض کرتا ہوا حاصل کلام کی طرف جاؤ۔ جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، جو بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایسے بندے سے لوگ آ کر سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے کو نہیں دیکھتا، جس کے وسیلے سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، اللہ اس بندے کے صدقے میں سوال کرنے والے کا سوال پورا فرما دیتا۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ کون ہے؟ ذرا زور سے کہے، ہم اہل سنت والجماعت ہے اور ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور دیکھیں 11ویں شریف تو ہم کر رہے ہیں، 11ویں شریف ہم کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، جھنڈا لگا رہے ہیں۔ اب جھنڈا لگا رہے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں ہر گھر کے اوپر ایک بڑا جھنڈا لگائیں، بڑے پیر کا نشان لگا رہے ہو تو بڑا لگائیں۔ اب کسی کو اعتراض، چچا کو اعتراض، پھپھا کے اعتراض، خالو نہیں چچا ہمارے الگ لائن کے ہے، پھپھا الگ لائن کا ہے، پڑوسی الگ لائن کا ہے۔ ولی یہ اسلام رشتہ داری کا مذہب نہیں ہے، وفاداری کا مذہب ہے۔ چچا ناراض، پھپھا ناراض نہیں دیکھنا، اللہ راضی ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے۔ ہم غوث اعظم سے محبت اللہ کی خاطر کرتے، کس کے خاطر کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دو بندوں کو اٹھائے گا اور ملائے گا، ایک مشرق سے اٹھائے گا، ایک مغرب سے اٹھائے گا، کہا کہ ایک دوسرے میں ملو، مصاحبہ کرو، گلے ملو، گلے ملو۔ اللہ کے نبی سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کس لیے؟ کہا اللہ فرمائے گا کہ تم مشرق میں رہتے تھے، تم مغرب میں رہتے تھے اور تم نے ایک دوسرے سے محبت میرے خاطر کی، اللہ کے خاطر کی، تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں محبت کرنے والوں کو ملا دے گا۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ میدان محشر میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھاتا ہے، اسی کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ تو اچھوں سے محبت کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ایک چیز میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، غوث اعظم سے محبت کرتے ہو، غریب نواز سے محبت کرتے ہو، جی ان کی زندگیوں کو دیکھو، یہ اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھو، تمہیں کیا ملے گا؟ آج تم درگاہوں پر جا کر پھول چڑھانا ہی اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہو، درگاہوں پر جا کر، مزارات پر جا کر وہ اولیاء اللہ کی زندگیوں پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بلند مقام کیسے عطا فرمایا ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں لوگ آ کر ان کی مزارات پر چادریں چڑھا رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، ان کو یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو ایک ہی صدا آئے گی، ان کو یہ مقام دین پر پابندی کرنے کی وجہ سے ملا ہے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے سے ملا ہے۔ آپ 11ویں کر رہے ہیں اور 11ویں کے نام پر 11ویں کا جلوس نکال کر، باجا بجا کر ناچتے ہوئے آپ 11ویں کا جلوس لے جا رہے ہو، یہ خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑو۔ اور معلوم یہ بھی ہوتا ہے، کئی جگہ پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، لوگ آ کر بولتے ہیں کہ فلاں محلے کی چھلے کی 11ویں تھی، 11ویں شریف کا جلوس نکالا گیا،
لوگ جو ہے پی کر ناچ رہے ہیں، 11ویں کے جلوس میں آپ ناچتے ہوئے جا رہے ہو، بتائیے آپ، یہ غوث اعظم کی محبت نہیں ہے۔ 11ویں کے نام پر شریعت کو توڑنا یہ بڑے پیر کی محبت نہیں ہے، یہ سرکار غوث اعظم سے عشق دیوانگی نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کی سچی محبت اگر تمہارے سینوں میں ہے تو فجر کی نماز میں اٹھ کر تم کو مصلی پہ آ کر نماز پڑھنا ہوگا۔ سرکار پیرانے پیر سے اگر سچی محبت کرتے ہو، سرکار غریب نواز سے سچی محبت کرتے ہو تو تم کو اٹھ کر راتوں میں تہجد پڑھنا ہوگا، تم کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہوگا، تم کو علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ ہمارے گھر پر غوث پاک کا جھنڈا تو ہے، لیکن آج ہمارے گھروں میں ٹی ویوں کے اوپر بس پاکستانی سیریلز چل رہے ہیں جی، ہر بات کے اوپر طلاق کی باتیں، خلا کی باتیں، اور ریانیت عام ہو چکی ہے۔ ہمارے گھروں کا حال کیسا ہے؟ قرآن شریف تو ہمارے گھر میں بڑے اونچے مقام پر رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بتائیے یہ کیسا عشق تمہارا اولیاء اللہ سے ہے؟ اگر اولیاء اللہ سے تم کو سچی محبت ہے تو روزانہ اٹھ کر قرآن شریف کھول کر ایک صفحہ پڑھو، اللہ تعالیٰ گھروں میں رحمت نازل فرمائے گا۔ آج تم بڑے پریشان ہو، عاملوں کی چکروں میں جا کر اپنے ایمان کو تباہ کر رہے ہو۔ وہ عامل جو کبھی مسجد میں نظر نہیں آتا، وہ تعویذ پلیتے کرنے والا، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو شریعت کو چھوڑ کر کام کر رہے ہیں، میں نیمبو ناریل اینڈ کمپنی کو کہہ رہا ہوں، ایسے بدترین بابا لوگ جو اوریانیت کر رہے ہیں، فحاشیاں کر رہے ہیں، شریعت کو توڑ رہے ہیں، سفلی علم کر رہے ہیں، شیطانیت کو عام کر رہے ہیں، یہ جمعہ میں نظر نہیں آتے۔ ان کے پاس جا کر پردہ نشین خواتین اپنے عقیدوں کو تباہ کر رہی ہے۔ آج ہمارے حیدرآباد دکن کا کیا حال ہو چکا ہے جی، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ نہیں ہے، بابا کی تعویذ پر بڑا بھروسہ ہے۔ یہ چیزیں چھوڑیے، ایسی تعویذ کو اپنائیے جو قرآن مقدس نے دی ہے، اس تعویذ پر عمل کیجئے جو تعویذ تم کو دنیا میں بھی کام آئے گی، محشر میں بھی کام آئے گی۔ وہ تعویذ کیا ہے؟ وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز ہے۔ ارے میاں جب موت یقینی ہے، مرنا سب کچھ ہے نا بھائی، کوئی ہے یہاں پہ جو یہ گارنٹی دے میں کبھی نہیں مروں گا؟ نہیں، مرنا تو سب کو ہے، بات حاصل کلام، مرنا تو سب کو ہے، موت سب کو آنا ہے، لیکن بتائیے آپ نے قبر کے لیے کیا انتظام کیا ہوا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد میں فرشتے سوال کریں گے تو کیا جواب آپ نے رکھا ہے؟ میدان محشر میں کیا حال ہوگا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تھوڑی دیر اگر لائٹ کرنٹ چلا گیا، اے سی بند ہو گیا، کولر بند ہو گیا، فین بند ہو گیا، لائٹ چلی گئی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہڑبڑا کر اٹھ جاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ ارے ہزاروں سال اندھیری قبر میں گزارنے ہیں، اس کے لیے تم نے کیا رکھا ہے؟ سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، کیڑے مکوڑے ہوں گے، حشرات الارض ہوں گے، زمین کے اندر سب کو جانا ہے۔ یہ تمہارے رشتہ دار، تمہارا باپ، بھائی، یہ تمہارے بیٹے، یہ تمہارے دوست احباب جن کے لیے تم نے ساری زندگی پاپڑ بیلے ہیں، وہ تمہارے منہ پر خاک ڈال کر چلے جائیں گے، وہ تمہارے منہ پر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، قبر میں تم اکیلے ہوگے۔ بتائیے جب کیا کام آنے والا ہے؟ جب اگر کچھ کام آ سکتا ہے تو رسول اللہ سے وفاداری کام آ سکتی ہے، جب کچھ کام آ سکتا ہے تو یہ نمازیں کام آ سکتی ہے۔ آج الیکشن کا پیریڈ ہے، بات حاصل کلام، الیکشن کا پیریڈ ہے، ارے بھائی میں فلاں پارٹی کو ووٹ ڈالوں گا، فلاں کو ووٹ ڈالوں گا، فلاں انہوں پانی دے رہے، انہوں لون دے رہے، انہوں یہ اسکیم کو آگے بڑھائے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، 5 سال جو تم کو پانی دے رہا ہے اس کے لیے تم ووٹ ڈال رہے ہو جستجو کے ساتھ، اور جو تم کو سانس لینے کے لیے ہوا دے رہا ہے وہ رب، وہ اللہ جو تم کو آسمانوں سے بارش نازل کر کر زندگی دے رہا ہے، وہ اللہ جو تم کو نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے، وہ اللہ جس نے تمہیں ماں باپ کی دولت دی ہے، وہ اللہ جس نے تم کو اولادوں کی نعمت دی ہے، وہ اللہ جس نے تم کو بولنے والی زبان دی ہے، وہ اللہ جس نے تم کو محمد الرسول اللہ کی امت نے پیدا کیا۔
اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اس کے لیے بھی آ کر یہاں پر مسجدوں میں 5 دفعہ ووٹ ڈالنا ہوگا۔ جی مسجدوں میں ووٹ ڈالو، جس طرح دنیاوی پارٹیوں کو جتانے کے لیے کر رہے ہو۔ اگر خود کو جیتنا ہے شیطان کے شر سے، شیطانیت کو ہرانا ہے، تو تم کو 5 وقتہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہوگا۔ یہی نماز تم کو دنیا میں بھی آباد رکھے گی، محشر میں بھی آباد رکھے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بزم کو، آنے جانے سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے، جابرین کے جبر سے، منافقین کی منافقت سے محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے وہ حضرات تیزی کے ساتھ سنت ادا کر لے۔ جزاک اللہ۔